الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بصيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. درود شریف اللهم صل على سيدنا میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے 5ویں سپارے میں سورۃ النساء کا 8واں رکوع اور آیت نمبر 58 تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مجھے، آپ کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو 2 حکم دیے ہیں. پہلا حکم امانت سے متعلق ہے اور دوسرا حکم عدل و انصاف سے متعلق ہے. امانت سے متعلق حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے اہل والوں تک، ان کے حقداروں تک پہنچاؤ. جس کی امانت ہے، جس کا حق ہے، اس کے حق کو اس تک پہنچاؤ. اور دوسرا حکم اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں حاکم بنایا جائے لوگوں کے درمیان، قاضی بنایا جائے، جرگوئی بنایا جائے، فیصلے کے لیے بنایا جائے، تو ان تحکموا بالعدل، تم عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے انصافی نہ کرو. تو یہ 2 حکم ہیں. ان میں سے جو پہلا حکم ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک لوٹاؤ، آج کے جمعے کا موضوع یہی ہے. آگے چلنے سے پہلے اس آیت کا شان نزول سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آیت اتری کیوں تھی، کس موقع پہ نازل ہوئی. مفسرین اکرام نے لکھا ہے
کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو بیت اللہ کے خادم تھے، خانہ کعبہ کے خادم تھے، اور بیت اللہ کی خدمت کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا، حج اور عمرہ کے لیے آئے ہوئے زائرین اور ان مہمانوں کی، اللہ کے مہمانوں کی قدر کرنا اور ان کی خدمت کرنا، ان کو زمزم پلانا، ان کے لیے سرید بنا کے ان کو سرید کھلانا یا دوسری خدمات کرنا، یہ اسلام سے پہلے بھی بڑے اعزاز سمجھے جاتے تھے۔ اور بیت اللہ کی یہ مختلف قسم کی خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم تھیں، مختلف خاندانوں میں تقسیم تھیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ جو تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کافر تھے، حضور کے دشمن تھے، لیکن بیت اللہ کے کلید بردار تھے، بیت اللہ کی چابی ان کے پاس تھی، یہ خدمت ان کے پاس تھی۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی آ جائے، جب تک ان کے خاندان کا آدمی عثمان ابن طلحہ نہ آئے، وہ آ کے بیت اللہ کو کھولیں گے نہیں تو وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ خود عثمان بن طلحہ ان کا اپنا بیان ہے، کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن، سوموار یعنی پیر والے دن اور جمعرات والے دن بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا، لوگ بیت اللہ کے اندر جانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے کہ ہجرت کرنے سے پہلے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ اکرام کے ساتھ بیت اللہ کے پاس تشریف لائے، اور عثمان بن طلحہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے اور حضور کے دشمن تھے۔ حضور نے ان سے کہا کہ عثمان بن طلحہ میرے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولو، میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو اندر جانے سے روک دیا اور سخت رویہ حضور کے ساتھ اختیار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بردباری کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ ان کے اس رویے کو برداشت کیا، اور پھر ایک جملہ فرمایا حضور نے کہا، عثمان وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اختیار ہوگا کہ میں یہ چابی جسے مرضی دے دوں۔ اب عثمان ابن طلحہ حیران تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابی نہیں بنے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ مکہ میں ان لوگوں کو مارا جاتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے اس کو مارا جاتا ہے، دار ارقم میں یہ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں، اور ابھی آ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دروازہ کھولو، اور میں دروازہ نہیں کھول رہا، مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن یہ چابی میرے پاس آئے گی اور میں اختیار میں ہوں گا کہ جسے یہ دے دوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا دن آ گیا، ایسا ہو گیا جیسے آپ کہتے ہیں، تو قریش اس دن برباد اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن قریش آباد ہوں گے اور معزز ہو جائیں گے، اللہ میرے خاندان کو عزت دے گا اسلام کے ذریعے۔ چنانچہ حضور کے لیے دروازہ نہ کھولا گیا، حضور ہجرت کر کے چلے گئے۔ ہجرت کے بعد جب 9ویں سال 10ویں سال فتح مکہ ہوا، صحابہ اکرام کے ساتھ حضور مکہ میں آئے اور ہزاروں صحابہ انہوں نے مکہ فتح کر لیا، تو جہاں سارے مشرکین بھاگ گئے، چھپ گئے، گھروں میں آ گئے، تو عثمان ابن طلحہ بھی چھپ گئے۔ حضور علیہ السلام نے چونکہ بیت اللہ کو چابی تالا لگا ہوا تھا، حضور نے فرمایا عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ، جہاں بھی ہیں ان کو بلا کے لے آؤ۔ صحابہ گئے اور انہوں نے ان کو ڈھونڈا اور ان کو لے کے آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے کہا عثمان ابن طلحہ چابی میرے حوالے کرو۔ انہوں نے عاجزی کے ساتھ چابی حضور علیہ السلام کو دے دی۔ حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا
اندر تشریف لے گئے. حضور نے وہاں جا کے عبادت کی بیت اللہ کے اندر. اور اب جب حضور بیت اللہ سے باہر تشریف لائے، اب بڑے بڑے صحابہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، اور اسی طرح بڑے بڑے صحابہ اس انتظار میں تھے کہ یہ چابی والی خدمت ہمیں مل جائے، کیونکہ بہت بڑی خدمت تھی کہ بیت اللہ کا دروازہ کھولنا اور بند کرنا. اب عثمان ابن طلحہ کونے میں کھڑے ہیں. انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ چابی مجھے نہیں ملے گی، حضور اپنے کسی صحابی کو دیں گے. اب سارے صحابہ سارے اس لالچ کے ساتھ کہ یہ چابی ہمیں مل جائے، بیت اللہ کی خدمت ہمارے حصے میں آ جائے، حضور کو دیکھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ. ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کو بلایا. عثمان ابن طلحہ آئے تو حضور علیہ السلام نے 2 اعزاز ان کو نصیب فرمائے. ایک اعزاز تو یہ کہا، حضور نے فرمایا عثمان ابن طلحہ یہ چابی تمہیں میں دیتا ہوں، یہ خدمت تمہارے پاس ہے. اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ اب یہ چابی ہمیشہ قیامت تک تمہارے خاندان میں ہی رہے گی. کیا قسمت تھی عثمان ابن طلحہ کی. حضور کا عدل، حضور کا انصاف دیکھیں. اب آج بھی بیت اللہ کا جو دروازہ کھولا جاتا ہے نا، سعودیہ کا بادشاہ آئے، دنیا کے بادشاہ آئے، وہ جو بزرگ آتے ہیں ان کا انتظار کیا جاتا ہے. وہ سونے کی چابی ہے اور وہ مخمل کا رومال ہے، اس کو خوشبو لگی ہوتی ہے، وہ ان کے پاس ہوتی ہے، وہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. پھر ان کو بلایا جاتا ہے، وہ آتے ہیں اور آ کے بیت اللہ کو کھولتے ہیں تو تب وہ بادشاہ اندر داخل ہوتے ہیں. آج بھی یہ چابی عثمان ابن طلحہ کے خاندان میں چلی آ رہی. اور ایک بزرگ فوت ہو جاتا ہے، پھر انہیں کے کوئی بھائی یا ان کا کوئی بیٹا یا ان کو کوئی قریبی ان کے خاندان میں سے یہ چابی اس کے حوالے کر دی جاتی. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے ان کے حوالے کی اور ایک بات فرمائی، عثمان تمہیں وہ وقت یاد ہے جب میں چند اپنے صحابہ کے ساتھ آیا تھا اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کا گھر بیت اللہ میرے لیے کھول دو، اور تم نے ایک جملہ کہا تھا، اور میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی اور مجھے اختیار ہوگا. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں. صحابی رسول بن گئے اور فرمایا حضور جو بھی آپ نے کہا وہ سچ کہا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بیت اللہ میں گئے، چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور جب بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک لوٹا دو. چونکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان ابن طلحہ نے جب حضور کو چابی دی تھی تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ میں آپ کو امانت سپرد کر رہا ہوں. حالانکہ ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، وہ تو حضور کا قبضہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اب حضور جس کو چاہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہری الفاظ کا بھی خیال رکھا، چونکہ انہوں نے دیتے ہوئے امانت کہا تو اللہ نے بھی حضور کو حکم دیا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ یہ امانتیں ان کے سپرد کر. اب امانت کا کیا مطلب ہے؟ امانت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں امانت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی پر بھروسہ کر کے کوئی چیز اس کے سپرد کرنا، اس پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہ ذمہ داری سے اس کو پورا کرے گا اور اس کا حق ادا کرے گا، یہ امانت ہے. جیسے کوئی شخص کوئی چیز یا کوئی مال یا کوئی بات یا کوئی کام کسی دوسرے کے سپرد کر دے اور سپرد کرنے والا اس بھروسے پر اسے سپرد کرے کہ یہ شخص اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا، اپنا فریضہ صحیح طور پر بجا لائے گا اور اس میں کوتاہی نہیں کرے گا، یہ امانت. اس لیے ہر وہ چیز امانت ہے جس کے ساتھ کسی اور کا حق متعلق ہے.
اس کی حفاظت کرنا اور مالک تک ادائیگی کرنا یہ انسان پر لازم ہے۔ اب اس تعریف کو، اس مفہوم کو ذہن میں رکھا جائے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ بہت سی چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں۔ ہم لوگوں نے امانت کا مفہوم جو ہے، مطلب جو ہے وہ بہت محدود سا سمجھ لیا۔ ہمارے ذہنوں میں جب امانت کی بات کی جاتی ہے، ہمارے ذہنوں میں تصور آتا ہے کہ کسی نے ہمیں پیسے حوالے کیے ہیں، 4 پیسے ہمارے پاس امانت رکھوائے ہیں، تو یہ امانت جو ہے اب ہم اس تک پہنچا دیں اور اس کے پیسوں کو آگے پیچھے نہ کریں، یا وقت آئے تو دینے سے انکار نہ کریں، یا وقت پر پیسے واپس نہ کریں، یا پورے پیسے کسی نے واپس نہ کیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ بھی امانت ہے، کسی کے پاس رقم رکھوائی جائے تو اس رقم کو اس مدت میں، اس وقت میں اسے واپس کرنا، یا جہاں وہ کہہ رہا ہے وہاں تک پہنچانا امانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، یہ بھی امانت ہے۔ لیکن خالی اسی حد تک اس کا مفہوم نہیں ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امانت کی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اقتدار، حکومت، عہدہ، منصب، یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ تو بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ حکومت والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں اہل حکومت کو، اہل اقتدار کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ حقداروں تک ان کے حقوق پہنچائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حکومتی عہدہ، حکومتی منصب یہ بھی امانت ہے، اور صاحب اختیار جو لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ یہ عہدہ ان لوگوں کے سپرد کریں جو اس کے اہل ہیں۔ جن افسران کو عہدوں پر تقرری کا اختیار ہوتا ہے، امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان عہدوں پر اسی شخص کو مقرر کریں جو علمی اعتبار سے بھی اور عملی صلاحیت کے اعتبار سے بھی اس کی اہلیت رکھتا ہو۔ جو اپنی علمی یا عملی اعتبار سے صلاحیت نہ رکھتا ہو وہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کو عہدہ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ قوم کے ساتھ بھی خیانت ہے، یہ ملک اور عہدے کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ 2-3 احادیث مبارکہ اس میں سنیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جمع الفوائد کے صفحہ نمبر 325 کے حوالے سے معارف القرآن عثمانی میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی اور پھر اس نے عہدہ کسی آدمی کو محض دوستی کی وجہ سے دے دیا، میرا دوست ہے چلو یار اس کو یہ عہدہ دے دیتے ہیں، یا تعلق رشتہ داری کی بنا پر وہ عہدہ اس کو دے دیا، اور جبکہ وہ اس کا اہل بھی نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اگلی بات حضور نے فرمائی، نہ اس کا فرض اللہ کے ہاں مقبول ہے، نہ نفل اللہ کے ہاں مقبول ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو۔ اب دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عہدے تقسیم ہوتے ہیں۔ 2 چیزیں ہمارے ہاں عہدوں کے لیے ضروری ہے، ایک تو رشوت، لاکھوں روپے رشوت لی جاتی ہے، دوسرا سفارش کہ کسی بڑے آدمی کی سفارش۔ تو یہ دونوں چیزوں سے آپ نااہل ترین ہیں۔ کتنے ہمارے وزراء ایسے نکلے ہیں کہ جن کی سندیں جعلی نکلی، 4 سال حکومت کر چکے ہیں، بعد میں ان کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے کہ بس پیسہ دو، رشوت لے کے آؤ اور کسی سے سفارش کراؤ تو نااہل کو اس کرسی پہ بٹھا دیا جائے۔ کتنا نبی علیہ السلام کا فرمان، حدیث مبارکہ کتنی سخت ہے۔ حضور نے فرمایا کسی مسلمان کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس عہدے پر بھرتی کرے، اور اس نے صرف دوستی اور تعلق کی بنا پر، حضور نے رشوت اور سفارش نہیں فرمائی، رشوت اور سفارش یہ تو گناہ کبیرہ ہے، یہ تو اور زیادہ سخت ہے۔ حضور نے دوستی اور تعلق فرمایا کہ میرا دوست ہے،
ताल्लुक यानी रिश्ते दार है, बरादरी वाला खानदान का है, हालांकि वो उस कुर्सी का, उस मनसब, उस ओहदे का अहल नहीं है। हुजूर ने फरमाया फिर भी उसने इस दोस्ती और ताल्लुक की वजह से उसको वो ओहदा दे दिया, तो अल्लाह ताला की उस पर लानत बरसती है। अल्लाह के यहाँ उसका कोई फर्ज कबूल नहीं है, अल्लाह के यहाँ उसका कोई नफल कबूल नहीं है। कब तक? यहाँ तक कि वो जहन्नुम में दाखिल कर दिया। इसी तरह कंजुल उम्माल की 14,919 नंबर हदीस है। नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने कोई ओहदा किसी शख्स के सुपुर्द कर दिया, हालांकि वो जानता था कि दूसरा आदमी इस ओहदे के लिए ज्यादा काबिल और अहल है, इसके मुकाबले में दूसरा ज्यादा अहल है, उसका मेरिट के हिसाब से उसका नंबर बनता है, तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया उसने अल्लाह से और रसूल से और मुसलमानों से खयानत की। तीनों से, अल्लाह से भी, रसूल से भी और मुसलमानों से खयानत। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब किसी ओहदे पर उसका अहल न बिठाया जाए, न अहल जब आएगा तो न अहल आगे क्या करेगा? वो आगे सारी कौम के गलत बिल पास करेगा, गलत मामलात करेगा, वो आगे रिश्वत को बढ़ाएगा। इससे कौम का भी नुकसान, मुसलमानों का भी नुकसान, उम्मत का भी नुकसान, मुल्क का भी नुकसान। तो इस सारे नुकसान का जिम्मेदार वो आदमी है जिसने इस नाअहल को बिठाया। तो ये गोया कि उसने अमानत में खयानत की। तो अमानत का मतलब सिर्फ पैसों में खयानत करना नहीं है, तो ओहदा और इक्तिदार भी हमारे पास अमानत है, इसमें भी जो आदमी जो है खयानत करेगा अल्लाह के यहाँ वो खाइन समझा जाएगा। इसी तरह जब इस अमानत में खयानत करते हुए नाअहल लोगों को ओहदों पर बिठाया जाता है, उसके बाद वो नुकसान और खल्क़े खुदा को परेशान भी करते हैं। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इसको क़यामत की निशानियों में से फरमाया। हुजूर ने फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअ, बुखारी शरीफ की हदीस। हुजूर ने फरमाया जब इख्तियार नाअहल के हवाले कर दिया जाएगा तो क़यामत का इंतजार करो। और इसी तरह हुकूमत के पास जो खजाना है, जो बैतुल माल है, वो भी अवाम का और रियाया का की अमानत है। उस पैसे को जो टैक्स से जमा हो रहा है, दूसरी जगहों से आ रहा है और वो खजाने में जमा हो रहा है, उसको अवाम की फलाह, अवाम की बहबूद के लिए खर्च करना और अवाम की हिफाजत के लिए खर्च करना जरूरी है। अब जो हुक्मरान इसको गलत जगह लगाएगा या अपनी अय्याशी का जरिया बनाएगा तो वो भी अमानत में खयानत कर रहा है। तो गोया कि इज्तिमाई चीज जो इज्तिमाई होती है, इज्तिमाई चीज में हर एक का हक होता है, उसमें बगैर किसी के पूछे हुए, बगैर किसी की इजाजत के इस्तेमाल करना ये अमानत में खयानत है। इसी तरह कुरान मजीद ने एक और अहम अमानत का जिक्र फरमाया। सूरह अहज़ाब की 72 नंबर आयत मुबारका है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल, हमने इस अमानत को आसमानों पर, जमीन पर और पहाड़ों पर पेश किया। ये कुरान की अमानत, अल्लाह के दीन की अमानत, अल्लाह के अहकामात की अमानत। अल्लाह कहते हैं मैंने इन सब मखलूकात पर, आसमानों पर पेश किया, जमीन पर पेश किया, वल जिबाल और पहाड़ों पर पेश किया। इनसे पूछा गया कि क्या तुम इस अमानत की जिम्मेदारी लेते हो? तो इन सब ने इस अमानत का बोझ उठाने से माजरत कर दी। फ़अबैना अन यहमिलनहा, उन्होंने इनकार कर दिया इसको उठाने से। जमीन ने माजरत कर ली, पहाड़ों ने माजरत कर ली, आसमानों ने माजरत कर ली। वो अशफ़क़ना मिन्हा, अल्लाह कहते हैं वो इस बोझ से डर गए। वह हमलहल इंसान, और इंसान ने इसको उठा लिया। इंसान पर यह अमानत पेश की गई तो वो बोझ उठाने, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गया। फिर अल्लाह कहते हैं इन्नहु कान वलूमन जहूला, फिर यही इंसान अल्लाह की इस अमानत की जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, इसलिए ये इंसान बड़ा जालिम और बड़ा जाहिल हो गया। तो ये अमानत क्या चीज़ थी जो इंसान के हवाले की गई? मुफस्सिरीन फरमाते हैं
کہ یہاں امانت سے مراد شریعت کے احکام ہیں، قرآن مجید کے احکام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آسمان، زمین اور پہاڑوں کو اور پھر انسان کو یہ کہا گیا کہ تمہیں زندگی دی جائے گی اور شریعت کے احکام دیے جائیں گے، اور تمہیں یہ اختیار بھی دیا جائے گا کہ ان احکام میں اپنی مرضی سے اللہ کی فرمانبرداری کرو یا نافرمانی کرو۔ اگر فرمانبرداری کرو گے تو اجر و ثواب کے مستحق بنو گے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو سزا کے مستحق بنو گے۔ اس چیز کو، اس امانت کو اللہ نے ان پر پیش کیا تو آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر کے معذرت کر لی، لیکن انسان نے اس امانت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ پھر آگے انسان دو قسم کے ہو گئے، بعض نے اس ذمہ داری کو پورا کیا اور بعض نے پورا نہیں کیا، اور جو اس پر پورا نہیں اترتے اسی کو قرآن مجید نے ظلوماً جہولا کہا، کہ انہوں نے ذمہ داری کا کہا اور پھر ذمہ داری ان پر پیش کی گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اور نافرمانی پہ آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ اور اس کے علاوہ امانت کی کئی اور صورتیں ہیں۔ مثلا یہ جو ہمیں جسم ملا ہوا ہے، یہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، اعضاء ہیں، یہ جو ہماری جان ہے، یہ جان یہ بھی اللہ کی امانت ہے، وہ اللہ اس کا مالک ہے۔ کوئی آدمی بھی اپنے جسم کا مالک نہیں۔ یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں نا، ہمارا جسم ہماری مرضی، آپ اندازہ لگائیں، ہم جب پیدا ہوئے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے ہمارے اس مردہ جسم میں روح ڈال دی، اس سے پتہ چلا کہ یہ جسم اللہ کا تھا، اللہ نے روح ڈالی، اور پھر جب روح آ گئی، اب ہم میں سے کوئی تو مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر اچانک موت آ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری روح نکال لی جاتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جان کا مالک کوئی اور ہے، اللہ ہماری جان کا مالک۔ اگر ہم خود جسم ہمارا ہوتا، ہماری مرضی ہوتی، تو ہماری مرضی تو یہ ہے کہ ہم مرے ہی نہ، پھر ہم کیوں مر جاتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زندگی پر ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ اور اسی لیے یاد رکھیں، انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے، خودکشی کرے۔ خودکشی شریعت کی نظر میں ناقابل معافی جرم ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی 195 نمبر آیت ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت حدیث ہے خودکشی کرنے والوں کے بارے میں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی جان کو ہلاک کیا، قیامت والے دن اس کو اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، اسی طرح دوزخ میں اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔ مثلا جس نے، حضور نے فرمایا حدیث میں، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا تو وہ پہاڑ سے ہمیشہ گر کے ہلاک ہوتا رہے گا۔ جس نے زہر پیا اور اپنے آپ کو ہلاک کیا، اور جس نے چھری سے اپنے آپ کو ہلاک کیا، وہ اسی طرح چھری سے ذبح ہوتا رہے گا۔ یہ خودکشی کرنے والے کے لیے سزا ہے۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، سوچنے کی بات ہے کہ شہید بھی اپنی جان دیتا ہے، خودکشی کرنے والا بھی اپنی جان دے رہا ہے، لیکن شہید کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اے اللہ زندہ کیسے ہیں؟ ہمیں تو نظر آ رہا ہے ان کی جان کٹ گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہاری دنیا کی عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن میں نے کہہ دیا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ تو شہید اپنی جان دے رہا ہے، اللہ اس کے لیے اتنا عذاب کہہ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک آدمی خودکشی کر کے جان دیتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو رہے ہیں اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان کا مالک نہیں، بلکہ یہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے دی گئی امانت ہے۔
اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اگر وہ اپنی جان اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے اور اس کے لیے اجر و ثواب ہے. لیکن اگر وہ اپنی جان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خودکشی کرتا ہے تو یہ ناقابل معافی جرم بن جاتا ہے. اور اسی طرح ہمارا جسم، ہمارے اعضاء امانت ہے، اور اعضاء امانت ہے تو اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرے، ان کے بارے میں اللہ کے احکام پورا کرے، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق صحیح استعمال کرے، اپنے اعضاء کو ایسے کاموں میں استعمال نہ کرے جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. آنکھ اللہ کی امانت ہے، اس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، اے میرے پیغمبر قل للمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مردوں کو عورتوں کو کہہ دیں کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، اور یحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. سورہ نور کی 30 اور 31 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو. اور کان اللہ کی امانت ہے، کان گانے سننے کے لیے نہیں ہے، کان اللہ کے رب کی ذکر کو، اللہ کے رب کی قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے، اللہ کے نبی کی نعت کو سننے کے لیے. اس لیے جس نے کانوں سے غلط بات سنی، غیبت سنی، چغلی سنی اور جھوٹ سننے میں اور غلط محفلوں میں اپنے کانوں کو لگا دیا، اس نے اللہ کے دی ہوئی امانت میں خیانت کر. اسی طرح ہاتھ، پیر، ہر عضو یہ اللہ کی طرف سے امانت. اللہ قرآن مجید میں سورہ اسراء کے اندر 36 نمبر آیت ہے فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. لوگوں بے شک تمہارے کان اور آنکھیں اور دل اور دماغ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. ان کو صحیح استعمال کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تو اس سے واضح ہوا کہ انسان کی جان بھی اللہ کی امانت ہے، انسان کا جسم بھی اللہ کی امانت ہے، انسان کا ہر عضو، یہ سارے اعضاء بھی اللہ کی امانت ہے. اسی طرح ہمارے پاس یہ جو مال و دولت ہے، جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، یہ مال و دولت بھی اللہ کی امانت ہے. انسان سمجھتا ہے اور اپنی زبان سے کہتا بھی ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں اس کا مالک اور مختار ہوں، میں نے اپنے علم کی بنیاد پہ اس کو حاصل کیا، میں نے اپنی عقل اور تجربے کی اور محنت کی بنیاد پہ اس کو حاصل کیا. اب میں جب میرا ہے، میں نے حاصل کیا، اب میرے اوپر کسی کی مرضی نہیں ہے، میں جہاں چاہوں گا اسے استعمال کروں گا، جہاں چاہوں گا نہیں استعمال کروں گا. یہ انسان کہتا ہے. لیکن یہ نظریہ ایمان والوں کا نہیں ہے، یہ نظریہ کافروں کا ہے. یہ قارون کا نظریہ تھا. جب قارون کو قرآن مجید میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب اللہ نے تمہیں مال دیا تو مال میں سے اس کا حق ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. تو اس نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے اپنی ذاتی دانش مندی، عقل مندی اور ہنر مندی کی وجہ سے ملا. میں تو بڑا سیانہ تھا، میری تو بڑی عقل تھی، میں وہ استعمال کرتا رہا تو یہ مال مجھے ملا. حالانکہ یہ مسلمان کی، میرے بھائیوں، سوچ نہیں ہے. مسلمان کی سوچ کیا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اس کا اصل مالک وہ اللہ ہی ہے، اور مجھے خرچ کرنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے، اور یہ اللہ کی امانت ہے. اس لیے مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق کماتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، اس میں سے اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، اس میں سے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے. یہ چاروں چیزیں، کمانا بھی حلال طریقے سے، اللہ کے حکم کے مطابق کماتا ہے حلال طریقے سے، محنت کر کے، اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، غلط سوسائٹی پہ خرچ نہیں کرتا، شراب کباب عیاشی فحاشی پہ خرچ نہیں کرتا، غلط رسموں اور غلط بدعات پہ خرچ نہیں کرتا. جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں خرچ کرتا ہے.
اور پھر مال کے متعلق اللہ نے دونوں کے حقوق رکھے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس مال میں سے زکوٰۃ دی جائے، اس مال کو خرچ کر کے حج کیا جائے، اس مال کو خرچ کر کے قربانی کی جائے، اور اس مال میں سے فطرانہ ادا کیا جائے، اس مال میں سے صدقہ و خیرات کیا جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور اسی طرح بندوں کے حقوق کیا ہے کہ بیوی کے اوپر خرچ کرنا، بچوں کے اوپر خرچ کرنا، اولاد پر خرچ کرنا، اسی طرح والدین پر خرچ کرنا، اپنے عزیز و اقارب خاندان پر خرچ کرنا، اور اسی طرح یتیم، بیوہ، مسکین اور معاشرے کے کمزور افراد پر خرچ کرنا، یہ حقوق العباد میں سے۔ تو مسلمان کی تو یہ سوچ ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا فضل ہے، اللہ کا انعام و اکرام ہے جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے، ورنہ کتنے عقل مند لوگ دنیا میں ایسے پھر رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات آپ دیکھیں، کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں، مالک انگوٹھا چھاپ ہے، اور کروڑوں اور اربوں روپے کے مالک ہیں، لیکن انہوں نے جو ملازم رکھے ہوتے ہیں، ڈی ایم، جی ایم، جو ہے وہ کتنے پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو اپنا نوکر رکھا ہوا ہوتا ہے، کسی کو 2 لاکھ کے، کسی 3 لاکھ مہینے کی تنخواہ پہ۔ اب عقل اور تعلیم اور اس بنیاد پہ اگر کوئی پیسہ کماتا تو وہ مالک پڑھا لکھا ہوتا۔ اب اس مالک نے کتنے تعلیم یافتہ لوگوں کو خرید کر جو ہے وہ مہینے کی تنخواہ پہ اپنا ملازم رکھا ہوا ہے، اور خود جو ہے اس کو دستخط بھی کرنے نہیں آتے۔ ہم نے کتنے ایسے مالک دیکھے۔ تو رزق کا تعلق تعلیم کے ساتھ نہیں ہے، رزق کا تعلق اللہ نے خود فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر رینگنے والے، چلنے والے، دوڑنے والے جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، اللہ کہتے ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر لے رکھی۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، یہ بھی امانت کی قسم ہے، اور اولاد بھی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہم اپنی مرضی سے شادیاں کر لیں، جتنی مرضی شادیاں کریں، اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ ہم نے معاشرے میں ایسے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے کئی شادیاں کی لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے وہ چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ اللہ جاننے والا ہے اور قادر ہے۔ اب جس سے چاہے اللہ اولاد دے، جس سے چاہے اللہ اولاد چھین لے، ہم تو اپنی اولاد بھی خود پیدا نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ اکرام کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، اور واقعہ بھی صحابیہ عورت کا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، ان کی یہ والدہ تھی۔ پہلے شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جن سے آگے ابو عمیر پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام کبھی کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے، اور ابو عمیر جو تھے چھوٹے، ان سے گپ شپ فرماتے تھے اور دل لگی فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اتفاق سے ان ابو عمیر کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو ان کے والد ابو طلحہ گھر میں نہیں تھے، سفر پہ گئے تھے، اور اسی شام کو گھر واپس آئے۔ اب عورت کی ہمت دیکھیں، جو ام سلیم تھی، انہوں نے بیٹے کو نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا اور ایک چارپائی پر لٹا دیا، خود بھی نہا دھو لیا اور خوشبو لگا لی۔ شام کو ابو طلحہ گھر واپس آئے، ان کا روزہ بھی تھا۔ ام سلیم نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، کھانا کھلایا۔ انہوں نے ابو طلحہ نے اپنے بیٹے کا حال پوچھا تو ام سلیم نے کہا کہ وہ سکون میں ہے، اس کو سلا دیا تھا۔ اب رات کو وہ سو گئے، ابو طلحہ نے ان سے صحبت فرمائی۔ جب صبح ہوئی تو بیوی ام سلیم نے ان سے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اگر کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھے
اور پھر وہ اپنی امانت اس سے مانگے اور واپس لینا چاہے، اس کو واپس دے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کی بندی، وہ اس کی امانت ہے، چیز ہی اس کی ہے، آپ کے پاس امانت رکھی ہے، جب وہ مانگے تو اس کو واپس کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ خوشی سے واپس کرنی چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، خوشی سے واپس کرنی چاہیے۔ ان پر ام سلیم نے کہا کہ دیکھو بیٹا ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا، اللہ نے ہمیں دیا تھا، اس اللہ نے واپس لے لیا ہے اور ہم اللہ کی اس امانت کو واپس کرنے پر خوش ہیں۔ چونکہ والد تھے، بڑا رنج ہوا، دل میں دکھ ہوا، اور ام سلیم کو کہا کہ مجھے رات کو کیوں نہیں بتا دیا تھا۔ اب جب صبح ہوئی تو آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے، بڑے غمگین تھے، اور حضور علیہ السلام کو سارا واقعہ سنا دیا۔ حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی، اور حضور نے فرمایا کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ تو وہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی برکت، حضور کی دعا کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ اس رات کے حمل سے ان کا ایک بیٹا عبداللہ بن ابی طلحہ پیدا ہوئے، جن کے آگے 9 بیٹے تھے اور 9 کے 9 قرآن کے قاری تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی برکت کی دعا کی۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اولاد ہمارے پاس امانت ہے۔ اولاد کو بری مجلس سے بچانا، غلط رویے سے بچانا، غلط تربیت سے بچانا، غلط سوسائٹی اور معاشرے سے بچانا، غلطیوں اور برائیوں سے بچانا، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک نگران اور ذمہ دار ہے، اور جن کا وہ نگران اور ذمہ دار ہے ان کے بارے میں قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اولاد کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور اسی طرح ہر بندہ جو جس کا ذمہ دار ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اولاد کے بعد یہ جو مجلس ہوتی ہے، یہ مجلس بھی امانت ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوتی ہیں، یعنی مجلس میں جو بات کی جائے وہ اسی مجلس کی امانت ہے۔ اس آدمی کی یا اس مجلس والوں کی اجازت اور مرضی کے بغیر اس کو باہر نقل کرنا اور پھیلانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی سے راز کی بات کرتا ہو اور وہ کہے کہ یہ امانت ہے، تو مسلمان اپنے بھائی کے رازوں کی حفاظت کرنے والا ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اس کی بات کو راز رکھے۔ تو یہ باتیں بھی اور مجلس بھی امانت ہے۔ تو بہرحال آج کے اس موضوع سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ سب کی سب امانت ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے پیسے رکھوائے ہوں تو ان پیسوں کو وقت پر واپس کر دینا یہ امانت، یہ بھی امانت ہے، لیکن یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ بھی امانت ہے۔ آخری واقعہ سنا کے امانت کا بخاری شریف کی 3472 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی۔ اب زمین خریدنے والے کو زمین میں سے ایک گھڑا ملا جو سونے سے بھرا ہوا تھا، تو اس نے فروخت کرنے والے کو کہا کہ تم مجھ سے اپنا سونا لے لو، کیونکہ میں نے تم سے صرف زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا۔ زمین کے مالک نے کہا کہ میں نے زمین اور جو کچھ اس میں تھا سب کچھ تمہیں فروخت کر دیا تھا، اس لیے میں یہ سونا تم سے نہیں لے سکتا۔ آخر وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر ایک اور قاضی کے پاس، ایک اور شخص کے پاس چلے گئے۔ تو فیصلہ کرنے والے نے جب دیکھا تو یہ عجیب فیصلہ تھا۔ آج ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے کہ کسی کی چیز غلطی سے اڑ کے بھی ہمارے گھر آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ اڑ کے کیوں آئی ہے، جب میرے گھر میں آ گئی ہے تو میری ہے۔ ہم تو ہر طرح سے قابو کرنے والے۔ اور یہ عجیب واقعہ حضور نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی حدیث میں ہے
کہ اس نے زمین بیچ دی اور وہ سونا نکل رہا ہے، تو خریدنے والے نے لا کے سونا اس کے گھر میں ڈال دیا، یہ تمہارا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا ہے کیونکہ میں نے زمین بیچی ہے، تو اس میں سے جو کچھ چیزیں ہیں وہ تمہاری ہیں۔ اور پھر ان کو اپنا فیصلہ قاضی کے پاس لے جانا پڑا۔ قاضی سمجھ گیا کہ دونوں امانت دار آدمی ہیں، تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی ہے۔ تو فیصلہ کرنے والے نے کہا کہ اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی کا کر دو، اور اس مال کو ان دونوں پر خرچ کر دو، اور اس مال میں سے کچھ صدقہ بھی کر دو۔ اب وہ مال دونوں خاندانوں میں بھی چلا گیا، فیصلہ بھی ہو گیا، اللہ نے دونوں کی امانت داری کی وجہ سے وہ مال دونوں کو دے دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہر چیز کے اندر امانت داری کی جائے، امانت کا خیال رکھا جائے۔ آج ہمارا معاشرہ جہاں ہر چیز میں پیچھے جا رہا ہے، وہاں امانتوں میں بھی خیانت ہو رہی ہے، اور اس بات میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امانت ہوتی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی کامل محبت کے ساتھ آپ کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔